السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کے لیے ایک اہم خوشخبری، جو طلبہ اور طالبات کسی مجبوری کے پیش نظر مدارس میں پڑھنے سے قاصر ہیں، وہ اب آن لائن گھر بیٹھے عالمہ کورس کر سکتے ہیں، وہ بھی صرف 6 سال میں۔ تفصیل کے لیے رابطہ کریں 9897273870 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الولیمۃ ولو بشاءۃ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ولیمہ ہونا چاہیے اگرچہ ایک چھوٹی سی بکری سے ہی کیوں نہ سہی۔ یہ ہم نے چھوٹی سی بکری ترجمہ اس لیے کیا کہ ہمارے محدثین نے لو کو یہاں پر تقلیل کے لیے مانا ہے، جبکہ بہت سارے محدثین نے لو کو تکثیر کے لیے بھی مانا ہے، کیونکہ اچھا لو کے بارے میں یہاں پر ہم نے ترجمہ ایسا کر دیا ہے چونکہ امام بخاری نے یہاں پر حدیث پاک کا ہی ایک ٹکڑا یہاں پر عنوان باب بنا دیا ہے، یہاں پر حدیث پاک کا ایک لفظ ہی اٹھا لیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے اولم ولو بشاءۃ، تو اس حدیث پاک میں ولو بشاءۃ جو ہے، اولم ولو بشاءۃ میں کچھ محدثین نے لو کو تقلیل کے لیے مانا، تو انہوں نے کہا اگرچہ ایک چھوٹی سی بکری سے ہی کیوں نہ ہو، اور کچھ محدثین نے لو کو تکثیر کے لیے بھی مانا، انہوں نے یہ کہا ولو بشاءۃ اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولیمہ کھجوروں سے بھی ہوا ہے، پنیر، کھجور اور گھی سے بھی ولیمہ ہوا ہے۔ تو اب اس ولیمے کی بنسبت بکری سے ولیمہ کرنا، یعنی گوشت اور روٹی سے ولیمہ کرنا، ان ولیموں کے بنسبت زیادہ ہے، اس لیے بہت سارے محدثین نے لو کو تکثیر کے لیے بھی مانا ہے۔ تو باب الولیمۃ ولو بشاءۃ، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ولیمہ ہونا چاہیے، ولیمہ سنت ہے اگرچہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو، ایک چھوٹی سی بکری سے کیوں نہ ہو۔ تو لو کو تقلیل کے لیے مانے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا، اور لو کو تکثیر کے لیے مانے تو معنی وہی ہوگا، اگرچہ ولیمہ ہونا چاہیے اگرچہ بکری سے ہو۔ تو جنہوں نے تکثیر کے لیے مانا تو وہ ان کے نزدیک معنی کے اعتبار سے بکری سے ولیمہ کرنا یہ کثیر ہے۔ بہرحال محدثین کا قول ہم نے ذکر کر دیا۔ اس باب کو امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس لیے باندھا اور اس بات پر استدلال کرنے کے لیے یہاں پر احادیث ذکر کی ہیں تاکہ مسلمانوں کو ولیمے کی اہمیت اور اس کی سنیت کا، اس کے سنت ہونے کا، مستحب ہونے کا یقین ہو، اور وہ بھی لوگ ولیمہ کریں، سنت ادا کریں۔ ولیمہ در حقیقت شادی کا کھانا ہوتا ہے، یعنی شادی کے بعد، صحبت کے بعد، بلکہ یہ کہو کہ ولیمہ یہ سنت زفاف ہے، جیسے کہ جمہور محققین اور علماء کا قول ہے۔ گفتگو ہم اس سے پہلے بھی کر چکے ہیں، ائمہ کے اقوال ذکر کر چکے ہیں کہ کسی نے ولیمے کو واجب بھی کہا ہے، لیکن جمہور نے ولیمے کو سنت ہی کہا ہے۔ اس سے پہلے اسباق میں ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں۔ لہذا ان احادیث، اس باب میں جو بھی احادیث آئیں گی
ان احادیث کے پیش نظر ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کریں، اور جو رواج ہے خاص کر دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ وہ ولیمہ نہیں کرتے، منڈھا یا دوسری رسمیں ادا کرتے ہیں اور اسی میں کھانا کھلا دیتے ہیں، پوری بستیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے رسم و رواج کو بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کریں اور ولیمہ کریں۔ حدثنا علی، ہم سے حدیث بیان کی، امام بخاری کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی علی نے، علی سے مراد یہاں پر ابن مدینی ہے۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان ابن وعینہ نے۔ قال، انہوں نے کہا حدثنا حمید، مجھ سے حدیث بیان کی حمید نے۔ سمع انسا، حضرت حمید نے حضرت انس کو کہتے ہوئے سنا۔ قال، انہوں نے کہا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھا۔ وتزوج امرأۃ، میں یہ واو جو ہے یہ حالیہ ہے، اس حال میں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے تزوج امرأۃ من الانصار، انصار کی ایک عورت سے انہوں نے نکاح کیا۔ تو نکاح کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا پوچھا؟ اصدقتہا، اصدقہ یصدق، اصداق کا معنی ہوتا ہے مہر دینا۔ اسد، اور اس کو ہم کو استفہام کے لیے اگر مانے تو صدقتہا، تو صداق کا معنی بھی مہر دینا ہوتا ہے۔ معنی ہوگا کیا تم نے اپنی بیوی کو مہر دیا؟ قال، تو عبد الرحمن ابن عوف نے کہا وزن نواتم من ذہب، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا مہر میں۔ وعن حمید، اور حضرت حمید ہی سے روایت ہے، سمعت انسا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے انس کو کہتے ہوئے سنا، یعنی واقعہ وہی ہے لیکن تھوڑا ایک دوسرے طرز سے اسی کا بیان ہے۔ قال، انہوں نے کہا لما قدم المدینۃ نزل المہاجرون علی الانصار، فرمایا کہ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے، نزل المہاجرون علی الانصار، تو ہجرت کرنے والے لوگ انصار کے یہاں اترے۔ فنزل عبد الرحمن بن عوف علی سعد بن ربیع، تو عبد الرحمن ابن عوف یہ سعد ابن ربیع جو کہ انصاری تھے ان کے یہاں پر قدم رنجا ہوئے۔ فقال، تو یہاں پر پھر آگے ذکر ہے کہ حضرت سعد ابن ربیع نے ان سے کہا اقاسمک مالی، میں اپنا مال آپ کے ساتھ برابر برابر تقسیم کروں گا، یہ کہا۔ وَأَنزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى امْرَتَيَّ، اور میں اپنی دو بیویوں میں سے ایک سے آپ کے لیے دستبردار ہو جاؤں گا، یعنی ایک کو میں طلاق دے دوں گا اور عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح کر لینا۔ یہ حضرت سعد ابن ربیع نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہا۔ قال، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ تمہاری بیوی بچوں میں اور مال میں برکتیں دے۔
تم اتنی خاطر تواضع کر رہے ہو، اتنا خیال رکھ رہے ہو. یہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعا کے طور پر کہا. بہرحال پھر اختصار کے ساتھ ہے فخرج الی السوق. پھر وہی وقت آیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. ایک بیوی کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد عدت جب گزر گئی، نکاح کا وقت جب قریب ہوا، فخرج الی السوق، تو بازار کی طرف حضرت عبد الرحمن ابن عوف نکلے. فباع، تو کچھ بیچا، واشترا، اور کچھ سامان خریدا. فاصاب شیئا من عقط وسمن، تو کچھ پنیر اور گھی لے لیا انہوں نے. فتزوجا، پھر نکاح کیا. فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ ایک چھوٹی سی بکری ہی سے کیوں نہ ہو. حدثنا سلیمان ابن حرب، ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے. قال، انہوں نے کہا حدثنا حماد، ہم سے حدیث بیان کی حماد نے. وہ روایت کرتے ہیں عن ثابت، ثابت سے. وہ روایت کرتے ہیں عن انس، حضرت انس سے. قال، انہوں نے فرمایا ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نسائہ ما اولم علی زینب اولم بشاۃ. حضرت انس نے فرمایا ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما نافیہ ہے یہاں پر، اور اولما یولم ایلام کا معنی ہوتا ہے ولیمہ کرنا. ما اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من نسائہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر ولیمہ نہ کیا. ما اولما، اس مقدار، اے قدرہ ما اولما، مضاف محذوف ہے یہاں پر. قدرہ ما اولما علی زینبہ، اس مقدار ولیمہ نہیں کیا جس مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا علی زینبہ، زینب پر، یعنی زینب بنت جحش کا جیسا ولیمہ کیا ویسا ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مقدار کا ولیمہ کسی اپنی بیوی کا نہیں کیا. یہ حضرت انس نے کہا، کیونکہ حضرت زینب بنت جحش کا جو ولیمہ سرکار نے کیا ما قبل میں روایتیں گزر چکی ہیں، جس میں یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی اور گوشت سے بھی ولیمہ کیا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حیثہ یعنی پنیر، کھجور اور گھی سے بھی ولیمہ کیا. جبکہ دیگر امہات المومنین کا ولیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کھجور سے کیا، تو کسی کا پنیر، کھجور اور گھی سے کیا، کسی کا ستو سے بھی کیا. حضرت انس فرماتے اولما بشاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ بکری سے کیا، یعنی روٹی اور گوشت لوگوں کو ولیمے میں کھلایا. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن شعیب عن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیہ. امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، وہ روایت کرتے ہیں عبد الوارث سے، وہ روایت کرتے ہیں شعیب ابن حجاب سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ جو کہ آپ کی باندی تھیں ان کو آزاد کیا. اعتق صفیہ، صفیہ کو آزاد کیا. وتزوجها، اور ان سے پھر نکاح کیا. وجعل عتقها صداقها، صداق بھی پڑھ سکتے ہیں، صداق بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا معنی مہر ہوتا ہے. اور ان کی آزادی کو ان کا مہر بنا دیا، یعنی آزاد کرنے ہی کو مہر قرار دیا، اور الگ سے مہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیا. وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْثٍ،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ حیض سے کیا۔ حیض یعنی کھجور اور پنیر اور گھی کے مخلوط سے کیا، یعنی ان چیزوں کے مجموعے سے ولیمہ کیا، جس سے اس سے پہلے گزر چکا ہے حیضہ کا معنی، ان سے ولیمہ کیا۔ اب اس حدیث پاک میں یہ جو جملہ ہے وَجَعَلَ عِتْقَهَا صِدَاقَهَا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مہر ان کی آزادی کو بنا دیا۔ کیا آزادی کو، باندی کو آزاد کرنا اور اس کے بعد باندی سے اس عورت سے نکاح کر لینا، کیا یہ آزادی عورت کا مہر بن سکتی ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ بہت سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ان کے علاوہ دیگر ائمہ اس کے جواز کی طرف گئے ہیں ظاہر حدیث کو دیکھتے ہوئے، اور بہت سارے ائمہ جیسے کہ احناف، شوافع اور بہت سارے ائمہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ آزادی کو مہر بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ جب جائز نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر آزادی کو کیوں بنایا؟ اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ تو ان حضرات نے جواب کے طور پر یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو جائز ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مہر کے کسی عورت سے نکاح کر لے، تو بنا مہر کے جب نکاح کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص طور پر جائز ہے، یہ سرکار کے خصائص سے ہے، ویسے ہی آزادی کے مہر بنانا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ اور رہی اس کی دلیل کہ مہر کا مال ہونا ضروری ہے، تو اس کی، اور چونکہ یہ آزادی یہ کوئی مال نہیں ہے، تو اس کی دلیل ان ائمہ نے، ہمارے ائمہ نے یہ دی کہ اللہ رب العزت نے محرمات کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، تو اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ جو اللہ نے ارشاد فرمایا، تو اس کا معنی یہی ہے کہ محرمات کے ما سوا عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز ہے، مباح ہے، لیکن کس طور سے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے، مالوں کے بدلے ان سے نکاح کو طلب کرو۔ تو یہاں پر بِأَمْوَالِكُمْ کی قید یہ بتا رہی ہے کہ مہر وہ مال ہی ہوگا اور آزادی یہ مال نہیں ہے۔ اس لیے جمہور محققین، علماء، ائمہ نے یہی فرمایا کہ یہ آزادی کو مہر بنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ حدثنا مالک بن اسماعیل، ہم سے حدیث بیان کی مالک ابن اسماعیل نے، قال انہوں نے کہا حدثنا زہیر، ہم سے حدیث بیان کی زہیر نے، وہ روایت کرتے ہیں عن بیان سے، یعنی ابن بشر سے، قال انہوں نے کہا سمعت انسا، میں نے حضرت انس کو یقول کہتے ہوئے سنا۔ کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے ہوئے سنا؟ یہ فرمایا انہوں نے بن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے زفاف فرمایا۔ عورت سے مراد یہاں پر حضرت زینب بنت جحش ہیں، ان سے سرکار نے زفاف فرمایا فارسلنی، تو حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے سرکار نے بھیجا، فدعوت رجالا الی الطعام، تو میں نے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی، یعنی سرکار کے ولیمے کی دعوت دی، اور لوگ آئے۔ تفصیلی گفتگو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ام سلیم نے اس موقع پر حیصہ یعنی کھجور، پنیر اور گھی کا مخلوط
ایک ہانڈی میں بطور تحفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا تھا، اور سرکار نے اس پر دعائے برکت فرمائی، اور لوگوں کو بلایا کھانے کے لیے۔ لوگ کھاتے چلے گئے، اتنے لوگ کھاتے چلے گئے کہ روایتوں میں ہے کہ 1000 یا اس سے زائد لوگ کھا کر فارغ ہو گئے، لیکن وہی تھوڑا سا کھانا یہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سرکار کے معجزات سے ہے۔ اگرچہ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ سرکار نے گوشت سے یا بکری سے ولیمہ کیا حضرت زینب بنت جحش کا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزرا۔ ہم نے تطبیق کی صورت بھی اس سے پہلے ذکر کی تھی کہ ہمارے محدثین نے یہ فرمایا کہ تطبیق یہ ہے کہ سرکار نے بکری بھی ذبح فرمائی اور اس میں لوگوں کو کھانا کھلایا، اور حیسہ بھی ساتھ میں تھا۔ تو پہلے لوگ بکری سے کھانا کھاتے چلے گئے، بعد میں کچھ لوگوں نے حیسہ یعنی کھجور، پنیر اور گھی کا مخلوط بھی کھایا۔ لیکن اگر دونوں روایتیں ہم نے تطبیق تو دی، لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں رہا، کیونکہ روایتوں میں ہے کہ 1000 سے زیادہ لوگوں نے کھانا کھایا۔ 1000 لوگوں نے کھانا کھایا، تب بھی تو روایت میں صرف یہی ہے نا کہ وہ اولما بشاتن، ایک بکری، کبھی بھی تجربہ کر کے دیکھیے 1000 لوگوں کو، ایک بکری تو دور کی بات، 1000 لوگوں کو 20 بکری بھی کافی نہیں ہوں گی۔ اور یہاں پر ایک بکری ہی اور حیسہ، یہ دو ہی چیزیں ہیں، پھر بھی روایتوں میں ہے کہ 1000 لوگوں نے کھانا کھا لیا، تب بھی یہ سرکار کے معجزات ہی سے ہے۔ فرماتے ہیں فَأَرْسَلَنِي، تو سرکار نے مجھے مجھے بلانے کے لیے بھیجا۔ فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ، تو میں نے لوگوں کو ولیمے کا کھانا کھانے کی دعوت دی۔ باب من اولم علی بعض نسائہ اکثر من بعض، یہ باب ہے اس بیان میں کہ کسی نے چند عورتوں سے نکاح کیا تو کسی عورت کا ولیمہ زیادہ کیا اور کسی عورت کا ولیمہ کم کیا، تو یہ کم و بیشی کرنا بھی جائز ہے۔ یہ جواز بیان کرنے کے لیے امام بخاری نے یہاں پر یہ باب باندھا ہے، اور وہی روایتیں ذکر کریں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کا ولیمہ روٹی اور گوشت سے کیا تھا، جبکہ دیگر امہات المومنین کا ولیمہ اس مقدار میں نہیں کیا تھا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعض بیویوں کا ولیمہ زیادہ کیا جائے اور بعض کا کم کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے باب من اولم علی بعض نسائہ اکثر من بعض، یہ باب ہے اس شخص کے بیان میں کہ جس نے ولیمہ کیا بعض اپنی بیویوں کا، اکثر من بعض، بعض کے ولیمہ سے زیادہ۔ حدثنا مسدد، ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا حماد بن زید، ہم سے حدیث بیان کی حماد بن زید نے، وہ روایت کرتے ہیں ثابت سے، قال، انہوں نے کہا، ذکر تزویج زینب ابنت جحش، زینب بنت جحش کے نکاح کا چرچا ہوا، عند انس، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، فقال، تو حضرت انس نے کہا، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم علی احد من نسائہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی پر ولیمہ کیا ہو اس مقدار ما اولم علیہا، جتنا ولیمہ سرکار نے زینب بنت جحش کا کیا تھا۔ اولم بشاتن، ان کا ولیمہ سرکار نے
بکری سے کیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ بعض بیویوں کا ولیمہ بعض سے کم اور زیادہ کرنا یہ جائز ہے، درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حدثنا باب من اولم باقل من شاۃ، باب ہے اس شخص کا من اولما جس نے ولیمہ کیا باقل من شاۃ، بکری سے کم کے ذریعے سے، یعنی بکری بھی ذبح نہیں کی اور بکری سے کم کسی تھوڑی سی چیزوں سے بھی ولیمہ کر دیا تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس موقع پر میں ایک بات عرض کروں، ہمارے یہاں پر ولیمہ جو ہوتا ہے تو اس میں 1000 1200 یا لوگوں کے اس طریقے سے لوگ جیسے جس کے تعلقات ہوں ویسے لوگ شریک ہوتے ہیں اور طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، کھلائے جاتے ہیں۔ اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن فضول خرچیاں جتنی ہوتی ہیں ان فضول خرچیوں سے بچنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر یہ بات بھی ذکر کروں، حدیثوں سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ولیمہ کتنا زیادہ کرنا چاہیے یا کتنا کم کرنا چاہیے، اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی ہے۔ لہذا سنت ادا کرنے کے لیے اگر کسی شخص نے بعد زفاف 2-4 چند لوگوں کو بھی اگر کچھ کھلا دیا ولیمہ کی نیت سے تو یہ بھی ولیمہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسے ماحول میں جہاں پر ولیمہ نہیں کیا جاتا ہو اور ایسے ماحول میں اس نے مڈھا میں کھانا سب کو کھلا دیا اور بعد زفاف اس نے ولیمے کے طور پر اپنے کچھ مخصوص چند لوگوں کو بلا کر کھانا کھلا دیا تو یہ بھی ولیمہ ہو گیا۔ اب یہاں پر خاص بات میں یہ ذکر کر دوں کہ کچھ لوگوں کو ایسے وقت میں یہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے یہاں کا تو ماحول یہ ہے کہ جب ولیمہ ہوتا ہے تو شوہر کے رشتہ دار وغیرہ سب شریک ولیمہ ہوتے ہی ہیں، ان کو دعوت تو ولیمے کی دی ہی جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ بیوی کے مائکے کی طرف سے بھی لوگ باقاعدہ متعین کر کے کہ ہم 200 لوگ آئیں گے ولیمے میں، ہم 300 آئیں گے، 150 آئیں گے، 500 آئیں گے، یہ متعین کر دیتے ہیں پہلے ہی سے کہ ہم اتنے لوگ ولیمے میں آپ کے آئیں گے۔ یہ متعین کرنا یا شادی کے لیے کہنا لوگوں سے، لڑکی والے سے یہ کہنا کہ ہم شادی میں 1500 اتنے لوگ لے کر آئیں گے، یہ سب بلا وجہ کی رسمیں بنا رکھی ہیں۔ اب اگر ایسے وقت میں جب لوگوں نے، لڑکی والوں نے، دلہن کے گھر والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم 200 لوگ آپ کے ولیمے میں لے کر آئیں گے اور اس نے منع کر دیا کہ بھائی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھلاؤں، اور اس نے منع کر دیا، تو ایسی صورت میں لوگ یہاں پر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں جب مائکے والوں کو یا سسرال والوں کو یا بیوی کے گھر والوں کو نہ بلایا اس نے اور چند لوگوں کو بلا کر اس نے ولیمہ کر لیا، تو اس سے لوگ بدظن ہو جاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اسے عار دلاتے ہیں یہ کہہ کر کہ تم نے تو ولیمہ ہی نہیں کیا۔ ولیمہ نام اس کا نہیں ہے کہ عورت کے مائکے والوں کو ہی کھلانا یہ ولیمہ نہیں ہے۔ ارے بعد زفاف کچھ لوگوں کو بھی اگر کچھ بھی کھلا دیا تو وہ بھی ولیمہ ہے۔ تو ایسے کچھ واقعات سامنے آئے ہیں کہ اگر منع کر دیا ہے تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور طرح طرح سے اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کی کہ فلاں صاحب نے ولیمہ ہی نہیں کیا، اور حقیقت بعد میں معلوم ہوئی تو ایسا پتہ چلا کہ ان کو بلایا نہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگوں نے اس کی بے عزتی کرنے کے لیے
طرح طرح سے یہ باتیں پھیلائی۔ تو ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ولیمہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 1000 1500 500 لوگوں کو بلا کر کھلایا جائے تبھی ولیمہ ہے، یا سسرال والوں کو ہی بلا کے کھلایا جائے تبھی ولیمہ ہوگا، ورنہ ولیمہ ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں کو درس لینا چاہیے۔ باب من اولم باقل من شاۃ، یہ باب ہے کہ کسی شخص نے ولیمہ کیا بکری سے کم کے ذریعے سے، یعنی بہت کم چیزوں کے ذریعے سے ولیمہ، تھوڑی سی چیز سے ولیمہ کر دیا، یہ بھی جائز ہے۔ میں نے بتایا کہ ولیمہ کی اکثر اور اقل کوئی مقدار متعین نہیں ہے از روئے شرع۔ حدثنا محمد بن یوسف، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا حدثنا سفیان، ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، وہ روایت کرتے ہیں منصور ابن صفیہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن امی، اپنی والدہ سے، صفیہ بنت شیبہ سے، قالت انہوں نے کہا اولم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعض نسائہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں پر ولیمہ کیا۔ بعض نسائہ سے مراد شاید ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کا ولیمہ کیا، بعض سے مراد حضرت ام سلمہ۔ کس کے ذریعے ولیمہ کیا؟ بمدین من شعیر، جو کا جو ستو ہوتا ہے، یہاں پر شعیر بولا گیا لیکن مراد ستو ہے، کیونکہ جو براہ راست نہیں کھائے جاتے، ان کو کوٹ پیٹ کے صاف کر کے اس کا ستو بنا لیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں ستو ہی رائج تھا۔ بے مدین من شعیر، ستو کے 2 مد کے ذریعے سے ولیمہ کیا۔ اور 2 مد کتنے سے ہوں گے؟ کسی کے نزدیک 8 رطل 2 مد ہوں گے۔ اب 8 رطل کھانا بنایا جائے تو لگ بھگ ہمارے یہاں کے حساب سے اگر دیکھا جائے 8 رطل کھانا تو لگ بھگ 2-2.5 کلو چاول اگر بنا لیے گئے، تو اس سے سرکار نے ایک اندازہ بتا رہا ہوں کہ اتنے مقدار سے اگر کھانا بنایا اور اس میں ولیمہ کیا تو یہ کتنا کم ہوا؟ مشکل سے 8-10 لوگ بھی نہیں کھا پائیں گے کھانا۔ تو اتنے کم کے ذریعے سے سرکار نے ولیمہ کیا، تو اس سے یہ سب بیان جواز کے لیے ہے کہ سرکار کی زندگی کا ایک ایک پہلو امت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ سرکار نے بکری بھی ذبح کی، اس سے اشارہ اس بات کی طرف درس یہ مل گیا کہ ہمیں ولیمے کی اکثر مقدار بھی متعین نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ بھی ولیمہ کر سکتا ہے۔ اور سرکار نے ستو سے بھی ولیمہ کیا، اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا، اور وہ بھی ستو میں بھی 2 مد کے ذریعے سے، اس سے معلوم ہوا کہ عقل کی بھی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ باب حق اجابت الولیمۃ والدعوۃ ومن اولم ب7 ایام ونحوی، یہ باب ہے اس بیان میں کہ ولیمہ اور ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے، اور اگر کسی شخص نے ولیمہ کیا 7 دن تک یا 8 دن تک تو یہ بھی جائز ہے۔ وَلَمْ يُوَقِّتِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم یومن ولا یومین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے 1 دن یا 2 دن کی کوئی تعین نہیں فرمائی۔ اس بیان میں یہ باب ہے۔ اس باب سے امام بخاری علیہ رحمت و رضوان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ولیمے کے لیے 1-2 دن متعین کرنا یہ احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ ولیمہ کے لیے کوئی مدت بھی متعین نہیں ہے، آدمی 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن جتنے دن چاہے یا جتنے دن کے بعد کرنا چاہے ولیمہ وہ کر سکتا ہے۔ یہ امام بخاری علیہ رحمت و رضوان کا اپنا رجحان ہے، کیونکہ جو روایتیں، بہت ساری روایتیں ابن حضرت امام داؤد نے، امام نسائی نے کچھ روایتیں تخریج کی ہیں
جن میں یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الولیمۃ اول یوم حق، الولیمۃ اول یوم حق والثانی معروف والثالث ریاء وسمعہ۔ اسی مفہوم کی اور بھی روایتیں، بہت ساری روایتیں جن کی بنا پر ہمارے علماء نے، جمہور علماء نے یہ کہا کہ زفاف کے بعد پہلے دن ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، افضل ہے، اور دوسرے دن کرنا بھی سنت ہے لیکن پہلے دن کے بنسبت کم افضل ہے، اور تیسرے دن ولیمہ کرنا یہ ریاکاری ہے اور دکھاوا ہے۔ اس مفہوم، اب جب تیسرے دن سرکار نے فرمایا، یہ جہاں احادیث ہے اور بہت ساری احادیث ہے، بہت سارے ائمہ نے تخریج کی ہے اس طرح کی احادیث کی، جو احادیث ہاں ایسی تو ہے کہ جن میں مقال تو ہے، کلام تو ہے، لیکن متعدد طرق سے وہ روایتیں موجود ہیں، اس لیے استدلال اس مفہوم پر کرنا ان سے کوئی غلط نہیں ہوگا۔ تو ایک طرف وہ روایتیں ہیں اور ایک طرف امام بخاری یہاں پر یہ ذکر کر رہے ہیں کہ 7 دن تک ولیمہ اگر کیا تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، 8 دن تک ولیمہ کیا بسبعۃ ایام ونحوی، ناوی سے اشارہ وہ 8 دن تک، کیونکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ 8 دن تک ولیمہ کیا، تو 8 ایام کا بھی ذکر ہے ایک روایت میں، تو نحوی ہی سے اسی کی طرف امام بخاری کا اشارہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری بہت ساری احادیث کے خلاف یہاں پر امام بخاری نے یہ باب باندھا، اور امام بخاری کا رجحان یہی ہے کہ 7-8 دن تک بھی ولیمہ کرنا یہ سنت ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیگر جو احادیث ہم نے جن کا ذکر کیا کہ امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے اور دیگر بہت سارے ائمہ نے ان احادیث کی تخریج کی ہے، امام بیہقی نے بھی تخریج کی ہے، جیسے کہ امام بیہقی کے الفاظ ہے عن ابن مسعود، اور امام ترمذی نے بھی اس کی تخریج کی اور فرمایا طعام اول یوم حق و طعام یوم الثانی سنت و طعام یوم الثالث سمعۃ، ان الفاظ سے فرمایا۔ تو اس طرح ان احادیث، جو دیگر احادیث ہیں، میں نے بتایا کہ ان احادیث میں کلام تو ہے، محدثین نے کلام تو کیا ہے، اسی کلام کرنے کی وجہ سے امام بخاری نے ان احادیث سے استدلال نہیں کیا، یعنی امام بخاری کے شرائط کے مطابق وہ احادیث کھری نہیں اتر رہی تھی، اس لیے امام بخاری نے ان احادیث کی طرف نظر نہیں کی، اور وہ حدیث جو امام بخاری کی شرط پر کھری اتر رہی تھی اس حدیث سے استدلال کیا اور فرمایا کہ ولیمے کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، 1-2 دن متعین نہیں ہے، لیکن ہمارے محدثین نے اور جمہور ائمہ کرام نے انہی تمام تر احادیث سے استدلال کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ امام بخاری کی شرط پر کھری نہیں اتر رہی تھی، تو یہ امام بخاری کی شرط پر کھری نہ اترنا، اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے دیگر ائمہ کے شرائط پر بھی وہ کھری نہ اترتی ہو۔ اس لیے جمہور فقہا نے تو انہی احادیث سے استدلال کیا اور فرمایا کہ ولیمے کا وقت متعین ہے، یعنی 1 یا 2 دن تک، اور تیسرے دن یا اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ ریاکاری ہے۔ بہرحال امام بخاری نے اپنے رجحان کو یہاں پر ذکر کرنے کے لیے یہ باب باندھا، فرماتے ہیں
باب حق اجابت الولیمہ والدعوہ، ولیمہ اور ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کا حق کے بیان میں، اور ومن اولم بسبعۃ ایام ونحوی، اور کسی شخص نے ولیمہ کیا 7 دن یعنی 8 دن تک، تو اس کے جواز میں، ولم یعقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومن ولا یومین، اور اس بیان میں بھی ہے یہ باب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1-2 دن کی کوئی تعین نہیں فرمائی۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف، ہم سے حدیث بیان کیا عبداللہ ابن یوسف نے، قال انہوں نے کہا، اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، وہ روایت کرتے ہیں عن انس عن نافع، حضرت نافع سے، وہ روایت کرتے ہیں عن عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعی احدکم الی الولیمۃ فلیأتیھا، جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو چاہیے کہ وہ پہنچے، ولیمہ میں شرکت کرے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا اور ولیمے میں شریک ہونا یہ ایک حق ہے۔ حدثنا مسدد، امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا یحییٰ، ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، وہ روایت کرتے ہیں سفیان سے، وہ کہتے ہیں حدثنی منصور، مجھ سے حدیث بیان کی منصور نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، حضرت ابو وائل سے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی موسیٰ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو موسیٰ سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال، سرکار نے فرمایا، فک العانیہ، پریشان حال آدمی کی پریشانی سے چھٹکارا دلاؤ، وَأَجِیبُوا الدَّاعِیَ، اور دعوت دینے والے آدمی کی دعوت کو قبول کرو، وَعُودُوا الْمَرِیضَ، اور مریض کی عیادت کرو۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ عجیب الداعیہ، دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے۔ اب شرکت بعد میں چاہے ہو یا نہ ہو، لیکن دعوت کو قبول کرنا یہ حق ہے اور واجب ہے۔ حدثنا الحسن بن الربیع، ہم سے حدیث بیان کی حسن ابن ربیع نے، قال انہوں نے کہا، حدثنا ابو الاحوص، ہم سے حدیث بیان کی ابو الاحوص نے، وہ روایت کرتے ہیں عن الاشعث، حضرت اشعث سے، وہ روایت کرتے ہیں معاویہ ابن سوید سے، قال انہوں نے کہا، قال البراء ابن عازب، براء ابن عازب نے کہا، امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، ونہانا عن سبع، اور ہم کو سرکار نے 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ امرنا بعیادت المریض، سرکار نے ہم کو مریض کی عیادت کا حکم دیا، واتباع الجنازہ، اور جنازے کے ساتھ میں چلنے کا حکم دیا، اس کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، وتشمیت العاطس، اور چھینکنے والے کے چھینک کا جواب دینے کا حکم دیا، وابرار القسم، اور قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا، ونصر المظلوم، اور ظلم رسیدہ آدمی کی مدد کرنے کا حکم دیا، وافشاء السلام، اور سلام کو پھیلانے کا حکم دیا، واجابت الداعی، اور سرکار نے دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا، ونہانا عن خواتم الذہب، اور ہم کو سرکار نے سونے کی انگوٹھیوں سے منع فرمایا، یعنی مردوں کو سونے کی انگوٹھیوں سے منع فرمایا، وعن آنیۃ الفضہ، ایسے ہی چاندی کے برتنوں سے بھی سرکار نے منع فرمایا، چونکہ چاندی کے برتنوں کا استعمال مت کرو، وعن المیاسر والقصیہ، اور میاسر سے بھی سرکار نے منع فرمایا۔ میاسر یہ مسیرتن کی جمع ہے، مسیرتن یہ ایک ریشم کا ایک طرح کا کپڑا ہوتا ہے، تو ریشم کے کپڑوں سے سرکار نے منع فرمایا، والقصیہ، قصیہ، اور قصیہ سے منع فرمایا۔ قصیہ یہ بھی سوتی کپڑے ہوتے ہیں جن میں ریشم ملا ہوا ہوتا ہے۔ والاستبرق والدیباج، اور استبرق سے منع فرمایا اور دیباج سے منع فرمایا۔ استبرق اور دیباج یہ بھی ریشم کی 2 قسمیں ہیں، یعنی ریشم کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں، تو 2 قسمیں استبرق اور دیباج، یہ بھی ریشم کی 2 قسمیں ہیں، ان سے بھی سرکار نے منع فرمایا، یعنی ان کے لباس سے سرکار نے منع فرمایا۔ امام
بخاری علیہ رحمت و رضوان نے اس حدیث کو ذکر کیا تو یہاں پر جن چیزوں سے سرکار نے منع فرمایا ان میں سے 6 کا تو ذکر کیا، لیکن 7ویں چیز کا ذکر امام بخاری نے اس حدیث میں 7ویں چیز کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن کتاب الجنائز میں امام بخاری نے جب یہی حدیث ذکر کی تو وہاں پر 7ویں کا ذکر ہے، اور وہاں پر ہے الحریر، حریر کا ذکر ہے وہاں پر، یعنی سرکار نے ریشم سے منع فرمایا۔ ٹھیک ہے، تو ریشم مطلقاً ریشم سے ہی منع فرما دیا۔ اب دیباج ہو، استبرق ہو، میاسر ہو، قصیہ ہو، یہ سب کے سب ریشم کے کپڑوں کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس میں الحریر کا ذکر ہے 7واں۔ لیکن کتاب الجنائز میں امام بخاری نے جب الحریر کا حدیث میں ذکر ہے وہاں پر، تو وہاں پر میاسر کا ذکر نہیں ہے۔ امام بخاری فرماتے تابعہ ابو عوانہ و شیبانی عن اشعث فی افشاء السلام۔ اس حدیث سے جو ابھی ہم نے ذکر کی، جو کہ جس کی روایت ابو الاحوص نے اشعث سے کی ہے، تو فرماتے کہ ابو عوانہ اور شیبانی دونوں لوگوں نے ابو الاحوص کی متابعت کی ہے اشعث سے روایت کرنے میں، فی افشاء السلام، افشاء السلام کے اندر، یعنی اسی حدیث کی روایت ابو عوانہ اور شیبانی نے اشعث سے کی ہے، لیکن کس بیان میں؟ سلام کو پھیلانے کے بیان میں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی قتیبۃ بن سعید، ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ ابن سعید نے، قال، انہوں نے کہا، حدثنا عبد العزیز ابن ابی حازم، ہم سے حدیث بیان کی عبد العزیز ابن ابی حازم نے، وہ روایت کرتے ہیں عن ابی، اپنے والد سے یعنی ابو حازم سے، وہ روایت کرتے عن سہل ابن سعد، سہل ابن سعد سے، وہ روایت کرتے قال انہوں نے کہا، دعا ابو اسید الساعدی، ابو اسید ساعدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا فی عرس ہی، اپنی شادی میں، وکانت امرأتہ یومئذ خادمتہم، اور کسی نسخے میں خادمہم بھی ہے، اور حضرت ابو اسید ساعدی کی شادی میں سرکار تشریف لے گئے، اور شادی ہی کے دن ان کی بیوی جن سے نکاح ہوا ہے، جن سے شادی ہوئی ہے، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ ساتھ میں گئے تھے ان کی خدمت میں لگ گئی وہ، وکانت امرأتہ یومئذ خادمتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ اور ان کی بیوی یعنی حضرت ابو اسید ساعدی کی بیوی ان کی یعنی نبی اور صحابہ کی خادمہ تھی، یعنی خدمت کر رہی تھی، وہی العروس، حالانکہ وہ دلہن تھی، اس کے باوجود وہ خدمت کرنے لگی۔ قال سہل، حضرت سہل نے کہا، تدرون ما سقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ میری بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا؟ انقعت لہو تمرات من اللیل، میری بیوی نے رات ہی میں چند کھجوریں بھگو دی تھی، پانی میں ڈال دی تھی، فلما اکلا، تو جب سرکار نے کھانا تناول فرما لیا، سقط ہوئی ہو، تو انہوں نے یعنی ان کی بیوی نے وہی مشروب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ یہ حدیث امام بخاری نے جو ذکر کی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو اسید ساعدی نے اپنی شادی میں بلایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت کو قبول بھی کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ تقریب میں شریک بھی ہو، ولیمے میں شریک بھی ہو۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اپنے بزرگوں کی خدمت بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ
ابو اسید ساعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام کی خدمت کی، جبکہ وہ نئی دلہن تھی تب بھی خدمت کی۔ لیکن اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھنا چاہیے ساتھ میں کہ یہ حجاب یعنی پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ اب کسی کے لیے یہ حدیث پاک دلیل اس بات پر نہیں بنے گی کہ ایک اجنبی عورت اپنے شیخ، پیر یا اپنے استاذ کی بے پردہ آ کر خدمت کرے، اس بات پر یہ دلیل نہیں بنے گی۔ لہذا کچھ ڈھونگی پیر جو جگہ جگہ پر جا کر اپنی مریداؤں سے اپنی خدمت کراتے ہیں، پیر دباتے ہیں، ہاتھ دباتے ہیں یا دوسرے طرح کی اور بھی خدمتیں لیتے ہیں، ایسے ڈھونگی پیروں کو اس جیسی حدیث سے استدلال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ یہ واقعہ قبل حجاب کا ہے، اور جب حجاب نازل ہو گیا، پردے کا حکم آ گیا، تو اب اس کے بعد کسی کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے پیر وغیرہ یا کسی شیخ کی اس طور سے خدمت کرے اور بے پردہ اس کے سامنے آئے یا اس کے ہاتھ پیر دبائے یا کوئی اور خدمت کرے۔ یہ ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ اجازت کیسے ہوگی؟ ایک اجنبی عورت اور ایک اجنبی مرد، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے آ کر مسائل شرعیہ سیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن نے عورتوں سے یا عورتوں کو کسی اجنبی مرد عالم دین سے سیکھنے کی جو اجازت دی ہے وہ بھی پردے کے پیچھے سے دی ہے، بے پردہ نہیں آ سکتی۔ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، عورتوں سے تم مسائل پوچھ سکتے ہو، لیکن فرمایا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، پردے کے پیچھے سے، بنا پردہ نہیں پوچھ سکتے۔ کسی بھی اجنبیہ عورت کا بنا پردہ کسی آدمی کے سامنے آنا، اجنبی کے سامنے آنا، یہ جائز نہیں ہے۔ لہذا پردہ رہنا چاہیے۔ اب پردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فتنے کا اندیشہ پردے کی بنا پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے، اور وہ بھی مسائل دینیہ جو کہ انسان کو سیکھنا ضروری ہوتے ہیں، ان کے لیے ہی صرف اجازت ہے۔ کوئی دنیاوی علم سیکھنے سکھانے کی اجازت اس میں ہرگز داخل نہیں ہوگی۔ اس لیے کالجز، یونیورسٹیز یا دیگر جو ادارے ہوتے ہیں، ان میں جو مخلوط تعلیم ہو رہی ہے آج کل، وہ مخلوط تعلیم شریعت اسلامیہ کے نقطۂ نظر سے کے خلاف ہے، متصادم ہے، اور اسی کی وجہ سے زمانے میں آج فسادات زیادہ ہیں۔ اگر لوگ یہ مخلوط تعلیم ختم کر دیں تو مجھے امید ہے کہ آج بھی جو فتنے، جو فسادات ہو رہے ہیں، انشاءاللہ امید یہ ہے کہ کم سے کم 70% جو حادثات ہوتے ہیں وہ حادثات لڑکے اور لڑکیوں کے ہوتے ہیں، وہ حادثات 70% بند ہو جائیں گے۔ بہرحال من وراء الحجاب، پردے کے پیچھے سے پوچھنا یا سیکھنا یا سکھانا، اس کی تو اجازت ہے، لیکن صرف سیکھنے سکھانے کی اجازت ہے،
اس کی اجازت نہیں ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کے دوران طرح طرح کی بات